بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں عبادات کا اور خاص کر قربانی کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کی ظاہری صورت قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کا اخلاص کتنا ہے۔ تمہاری کامیابی کسی عمل میں یہ ہے کہ تم وہ عمل اس نیت سے کرو کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اور وہ عمل اس لیے کرو تاکہ اس سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن اگر یہ دونوں باتیں موجود نہ ہوں تو پھر عمل کا ظاہری ڈھانچہ ہوگا لیکن اس میں روح نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کی آیات میں بھی اصل بیان یہ کرنا تھا کہ مقصود اللہ کا ذکر ہے۔ تمام ہی عبادات میں، قربانیوں میں، حج کے مناسک میں اللہ کی یاد اصل مقصود ہے۔ تو اس آیت میں بھی یہی مضمون ہے کہ مقصود اخلاص اور تقوی اور للہیت ہے۔ مقصود ظاہری صورت اور ظاہری قربانی اور گوشت پوست اور خون نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہیں پہنچتے اللہ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت، ولا دماؤها، اور نہ ان قربانی کے جانوروں کا خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ کو پہنچتا ہے تمہارا تقوی، تمہارے دلوں کا اخلاص اور تمہارا اللہ کے احکام کی اطاعت و فرمانبرداری، یہ مراد ہے یہاں تقوی سے۔ اور یہ بالکل وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے آیت نمبر 32 کا جملہ ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو کوئی اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم بجا لائے گا تو یہ در حقیقت دلوں کا تقوی ہے، اور یہ خوف خدا کی وجہ سے ہے۔ مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی بتوں کی عبادت جب کرتے اور بتوں کے نام پر کوئی جانور ذبح کرتے تو وہ خون اور گوشت وہ بتوں کے سامنے لا کر رکھ دیتے تھے، اور پھر وہ گوشت تو بتوں کے مجاور لے لیتے تھے اور خون بھی وہی صاف کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ گویا کہ ہمارے معبودوں کو یہ گوشت اور خون پہنچ گیا۔ اور اللہ کے نام پر جب کوئی ذبیحہ کرتے تو وہ کعبۃ اللہ میں لاتے اور وہاں پر بھی یہی طریقہ اختیار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رسم اور اس وہم کی تردید کے لیے فرمایا
کہ اللہ کو تمہارا گوشت اور تمہارے جانوروں کا خون نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تو تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے اور وہی قبول کرتا ہے اور وہی اصل مقصود ہے۔ تو یہ مشرکین کے رسم باطل کی تردید میں نازل ہوا۔ اور تفسیر زاد المسیر میں سبب نزول ان آیات کا جو ذکر ہوا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ فَأَرَادَ الْمُسْلِمُونَ أَن يَفْعَلُوا ذَلِكَ، مسلمانوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی ایسا طریقہ اختیار کریں، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو ان جانوروں کا گوشت، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ اس کا خون، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اور لیکن اللہ کو پہنچتا ہے تمہارا تقوی، تمہارا اخلاص۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبھی عبادت و صدقات اور قربانیاں قبول ہوتی ہے جب اس میں تقوی ہو، جب اس میں للہیت ہو۔ ابن کثیر نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ان الصدقۃ لتقع فی ید الرحمن قبل ان تقع فی ید السائل، صدقہ رحمان کے ہاتھ میں سائل کے ہاتھ میں پڑنے سے پہلے قبول ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور خون قربانی کا زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں مرتبہ پاتا ہے۔ تو آج کی قربانیوں کے مقاصد کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے قربانی کرنا کہ پھر اس دن تو ہمارے گھر میں گوشت نہیں ہوگا، اس لیے قربانی کرنا کہ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ ان کے پاس مال ہے قربانی کیوں نہیں کی، تو شرم کے مارے قربانی کر رہا ہوں۔ اس لیے قربانی کرنا تاکہ دکھاوا ہو، لوگوں کو دکھائے کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو دوسری عبادات میں، نماز میں اور زکوٰۃ میں، اس میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی جتنے کہ کسی بڑے جانور کو لانے میں ہوتی ہے۔ مثلا صدقۃ الفطر ہے تو وہ کھجور اور کشمش کے حساب سے دینے والے تو بہت تھوڑے ہیں، سارے ہی جو ہے گیہوں کے حساب سے دیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں ریاکاری کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ورنہ وہاں بھی یہی طریقہ ہے نا کہ اگر کوئی مالی استطاعت زیادہ نہیں رکھتا تو وہ گیہوں کے حساب سے صدقہ الفطر دے دے، لیکن جو امیر لوگ ہیں جن کے پاس مال و استطاعت ہے انہیں تو چاہیے کہ وہ کھجور اور کشمش کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ گیہوں کے حساب سے ہی دے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں پھر وہ کشمش اور کھجور کے حساب سے نہیں دیتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ قربانی کے جانور کے حساب سے دیکھیں تو وہاں امیر لوگ بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت اگرچہ وہاں پر کشمش اور کھجور کے حساب سے پیسے دینے کی قربانی کے کسی جانور سے کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے بڑا جانور لانے میں کیا ہے کہ بس بچے خوش ہو جائیں، بس اللہ گلہ ہو جائے، بس یہ کہ لوگوں کو دکھاوا ہو جائے، مقابلے میں آگے بڑھ جاؤں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقویٰ وہ یہاں پہ دیکھنا ضروری ہے، اور یہ توجہ ہونی چاہیے کہ میں یہ قربانی کا جانور کیوں ذبح کر رہا ہوں۔ ہاں یہ اچھی بات ہے کہ اچھا جانور ہو، قیمتی جانور ہو، اتنا تو اجر ملے گا، اس میں بہت زیادہ ٹف طریقے پہ پیسوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ عبادت ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا کہ میرے دل کا ارادہ اور میری دل کی نیت کیا ہے۔ یہ تو قربانی کی ایک مثال اس مقام پر، اس مقام کی مناسبت سے دے دی گئی، ورنہ یہی تمام عبادات میں کارفرما اصول ہے۔ نماز کی ایک ظاہری صورت ہے، لیکن اس ظاہری صورت میں نماز ادا کرنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے۔ میں اسی طریقے پہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔
اور یہ اس لیے ادا کر رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب اگر نماز کی یہ ظاہری صورت موجود ہو لیکن اس میں مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، مگر اس نماز کی ادائیگی میں شریعت کی اتباع مطلب نہ ہو، تو پھر یہ ایک ظاہری صورت ہے، گویا اس میں وہ تقویٰ، وہ اخلاص، وہ امتثال اوامر اور اللہ کے حکم کو بجا لانا اس میں نہیں پایا جا رہا۔ تو وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کا یہ مطلب ہے یعنی قبول ہوتا ہے۔ ظاہر ہے حقیقی معنوں میں تو پہنچنا مراد نہیں ہے، لَن يَنَالَ اللہ، اللہ کو نہیں پہنچتا، معنی اور مفہوم کیا ہے؟ یعنی اللہ کے ہاں اس کی یہ ظاہری صورت اصل نہیں ہے، مقصود اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، تقویٰ القلوب، یہ مقصود ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے لیے تابع بنا دیا ہے، یعنی تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے۔ اور بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں اور اللہ نے تمہیں ایسی عقل اور ایسی صلاحیت سے نوازا کہ تم اس کو کنٹرول کر لیتے ہو۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس طریقے پر جس کی اللہ نے تمہیں رہنمائی کی ہے۔ عَلَىٰ ما موصولہ ہو تو اس طریقے پر جو اللہ نے تمہیں طریقہ سکھایا ہے، اور ما مصدریہ ہو تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اس نعمت کے شکریے میں جو اللہ نے تمہیں قربانی کی توفیق دی ہے اور تمہیں ہدایت دی ہے، تو ہدایت کی نعمت کے شکریے کے طور پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اس سے پہلے کی آیت میں فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ عام حکمت تو اس تسخیر کی یہ ہے کہ تم شکر ادا کرو، اور خاص حکمت یہ ہے کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ یہ حکمت عام کے بعد حکمت خاص کا بیان ہے، اور گویا کہ اس سے پہلے فرمایا تھا کہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اب ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهِ۔ تو یہ وہی سنت طریقے کی طرف اشارہ ہے کہ جانور کے ذبح کرتے وقت بسم اللہ بھی ہو اور اللہ اکبر بھی ہو، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ اور لِتُكَبِّرُوا اللَّهِ۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری سناؤ احسان اور اچھا عمل کرنے والوں کو۔ احسان کیا ہے؟ اخلاص۔ محسنین یعنی مخلصین، جن کے دلوں میں تقویٰ ہے اور جو اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں اور خوبی کے ساتھ انجام دیتے ہیں، خوبی کے ساتھ، اس میں حسن ہے۔ احسان کیا ہے؟ کسی عمل کو اچھے طریقے پر بجا لانا۔ جیسے حدیث جبریل میں پوچھا گیا کہ مل احسان، جبریل امین نے پوچھا احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی و عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس جملے کے مفہوم کئی بیان کیے گئے ہیں، لیکن زیادہ بہتر مفہوم جو ہمارے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ اس لیے ایسی عبادت کرو کہ تم یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ تصور تمہارا اس لیے ہونا چاہیے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اس لیے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، جب وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تمہارا یہ تصور ہونا چاہیے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ مقصد کیا ہے؟ جی، لیکن اس جملے کے اندر ان تعبد اللہ کا لفظ ہے، یعنی ان تصلی نہیں ہے، ان تعبد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیفیت آپ کی ہر وقت ہونی چاہیے۔ ہم ہر وقت اللہ کے بندے ہیں، معاملات کے وقت بھی،
نماز کے وقت بھی، زکوٰۃ میں بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، ہر وقت آپ کی یہ کیفیت ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، گویا اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، تو جب ہر وقت یہ کیفیت ہوگی تو سمجھ لیں کہ یہ اخلاص و احسان۔ صرف یہ نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے اس جملے میں، اگر آپ غور کریں تو صرف نماز کا نہیں، زیادہ تر ذہن تو نماز کی طرف چلا جاتا ہے، وہ یقیناً عبادت محضہ اور عظیم عبادت ہے، لیکن عمومی طور پر ان تعبد اللہ، وہ جو عبادت کا جامع مطلب و مفہوم ہے اور بندگی رب ہے، وہ یا ہر لمحے یہ کیفیت ہو۔ تو یہاں اس لیے وبشر المحسنین، یہاں نماز کا تو نہیں ذکر ہو رہا، قربانی کا ذکر چل رہا ہے، لیکن ان احسان کرنے والے مخلصین کہ جن کی یہ قربانیاں، جن کا یہ ذبح وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ یہ اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور بس اللہ ہی پر میری نظر ہے اور اسی کے لیے میں یہ قربانی کر رہا ہوں۔ وبشر المحسنین، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائیے۔ کیا خوشخبری؟ کہ تمہاری یہ قربانیاں اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہیں۔ کیا خوشخبری؟ کہ یعنی تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملنے والی ہے۔ وبشر المحسنین بالقبول وبشر المحسنین بالجنہ، جنت کی خوشخبری، قبولیت کی خوشخبری۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ یہاں سے اس آیت میں مضمون قتال اور جہاد شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الحج میں حج کے بیان کے بعد مضمون قتال کی مناسبت کیا ہے؟ قربانیوں کے ذکر کے بعد، ذبیحے کے بعد، قربانی اور ذبیحے کے بعد جہاد و قتال کا عنوان جو شروع ہو رہا ہے، تو ربط کیا ہے؟ یہ ہم نے سورت کے خلاصے کے دوران سورت شروع کرتے وقت ہم نے اس پر تفصیل سے بتایا تھا۔ در حقیقت اس آیت کا تعلق آیت نمبر 25 سے ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس، کافر لوگ اور جو اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ اس موقع کی بات ہے جب مسجد الحرام سے مسلمانوں کو روکا گیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد پھر وہ اگلے سال عمرے کے لیے آئے، تو وہاں پر مسجد حرام سے روکا گیا۔ مسلمانوں میں ایک غم و غصہ پایا جا رہا تھا کہ ہمیں مسجد حرام سے روکا گیا ہے، کاش کہ ہمیں لڑنے کی اجازت ہو۔ پھر ویسے بھی جن لوگوں نے اس مقام بیت اللہ سے ہجرت کی تھی، ان کے دل کے اندر یہ آرزو تھی کہ ہمیں ان سے لڑنے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مومنین صادقین کی تسلی کے لیے فرمایا کہ ایمان والوں سے مشرکین کے جنگ اور ان کے تسلط کو اللہ تعالیٰ دفع کرے گا اور ان کی مدافعت اللہ کرے گا۔ یہ خائن لوگ ہیں جنہوں نے خیانت کی اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ ان کو جو ڈھیل ملی ہوئی ہے یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہے، محبوبین تو تم ہو۔ اللہ ان ایمان والوں کی مدافعت کرے گا، تسلی رکھو۔ لیکن جب اس کا موقع اور اس کا وقت آئے گا، اور پھر جب وقت آیا تو اللہ نے اجازت دے دی، اور پھر جب وقت آیا تو حکم دے دیا، تو مناسب موقع پر پھر اجازت ملی، اور اس سے اگلی آیت میں ہی اللہ نے اجازت دی جہاد کی، قتال کی۔ تو چونکہ یہ جن سیرت کے مطابق جس موقع پہ اس آیت کا نزول ہے، وہاں بیت اللہ سے روکنا، حج سے روکنا
قربانی کے جانوروں کا ان کو ساتھ لانا، اور ساتھ ساتھ میں مسلمانوں کے لیے کہ دل میں کفار کے لیے جو غم و غصہ تھا وہ موجود تھا۔ ایسے موقع پر جہاد اور حج کا ایک ساتھ جو تذکرہ ہے وہ اصل میں سیرت کے عین مطابق ہے، تو مناسبت تو یہ واضح ہی ہے۔ لیکن علاوہ اس کے بھی مضمون جہاد سے اس حج کا تعلق ہے، اس لیے کہ حج اور جہاد یہ دونوں اسلام کی عبادات میں مشکل عبادات ہیں۔ جہاد کے بعد حج بھی ایک مشکل عبادت ہے، اور یہ ایک طرح عورتوں کا جہاد ہے، تو اس مناسبت سے بھی حج اور جہاد میں ایک ساتھ ذکر ہے۔ دوم یہ کہ مقصود کیا ہے، اس سے پہلے یہ پوری بحث چلی ہے کہ اللہ یاد ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اللہ یاد ہو، اللہ کی بڑائی ہو۔ وہ جہاد میں لڑنے میں بھی یہی مقصد ہے کہ وہاں تم جانوروں کو قربان کر رہے ہو، اور مقصد یہ ہے کہ لیذکروا اسم اللہ، مقصد یہ ہے کہ لتکبروا اللہ۔ یہاں پر اپنی جانوں کا نظارہ جو تم پیش کر رہے ہو، اس میں بھی مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اور اللہ کی بڑائی ہو، اور تاکہ اللہ کا حکم نافذ و جاری ہو۔ تو جو مقصود العبادات ہے وہ واحد ہے۔ ان اللہ یدافع، بے شک اللہ مدافعت کرتا ہے۔ ایک یدفع ہے، یدفع دفع کرتا ہے، ایک یدافع، یہ باب مفاعلہ ہے۔ تو مدافعت کے اندر پھر کیا مبالغہ پیدا ہو گیا، یدافع یعنی یبالغ فی الدفع۔ اللہ تعالیٰ خوب مدافعت کر رہا ہے، خوب دفاع کر رہا ہے، ان کو اچھی طرح ہٹائے گا اور دفع کرے گا۔ اور پھر ساتھ میں تکرار کا مطلب بھی، اس مبالغے میں تکرار بھی کہ یہ ایک بار نہیں، بار بار اللہ ان کو دفع کرے گا۔ تو یہاں باب مفاعلہ کے ذکر کرنے میں تکرار اور مبالغے کا مطلب موجود ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یدافع مدافعت کرے گا، عن الذین آمنوا ایمان والوں سے۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ ھذہ بشارۃ للمؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے بشارت و خوشخبری ہے۔ اللہ ایمان والوں سے دفع کرے گا اور ہٹائے گا۔ کس چیز کو ہٹائے گا ذکر نہیں کیا۔ تو بحر المحیط نے اور تفسیر کبیر نے اور دوسرے مفسرین نے فرمایا ہے کہ کیا ہٹائے گا، یہ جو ذکر نہیں کیا یہ اس لیے کہ اس میں عظمت اور عموم کی طرف اشارہ ہے۔ ہر طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں اور جنگ و جدل اور پریشانیاں اللہ دفع کرے گا۔ اگرچہ روح البانی میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ زیادہ صحیح نہیں ہے، یہ تعمیم کا موقع نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کو جنگ کی اجازت دے گا، اور اس کے نتیجے میں ان سے کفار اور مشرکین کے تسلط کو ختم کرے گا، اور اللہ ایمان والوں کی مدد کرے گا۔ تو یہ یدافع مدافعت ہے بالقتال والنصر، قتال کے ذریعے سے اور نصرت کر کے اللہ ایمان والوں سے مشرکین کے جنگ کو دفع کرے گا۔ امام ابن کثیر نے یہاں فرمایا کہ اس آیت کا مطلب وہی ہے جو دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں فرمایا کہ بے شک اللہ ایمان والوں سے مدافعت کرے گا، تسلی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ اس موقع پر جب کہ مسلمان پریشان ہو رہے تھے، اللہ نے تسلی کے طور پر خوشخبری سنائی کہ اللہ کے ہاں سے مدافعت
ایمان والوں کی، اور ان سے جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہوگی۔ امام ابن کثیر نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ عن الذین آمنوا یعنی عن الذین توکلوا علیہ وانابوا الیہ شر الاشرار وکید الفجار ویحفظهم ویکلؤهم وینصرهم، یعنی اللہ ایمان والوں سے، ان ایمان والوں سے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف انابت و میلان کرتے ہیں، ان سے اللہ شریر لوگوں کے شر کو دفع کرے گا، ان سے اللہ فجار کے مکر و فریب اور سازشوں کو دفع کرے گا، اور اللہ ان کی حفاظت اور نصرت کرے گا۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر خیانت کرنے والے ناشکرے کو، جو اللہ کی امانت میں خیانت کرے اور جو اللہ کی نعمت کی ناشکری کرے، اللہ کو ان سے کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ اس موقع پر جو اللہ ایمان والوں سے مصائب اور اشرار و فجار کو دفع کرے گا، یہ دفع کرنا اللہ کا ان خائنین اور ان کافرین پر قہر ہے، یہ اللہ کا قہر ہے، بطور قہر اور بطریق قہر ایسا کرے گا۔ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو۔ تو یہاں خوان اللہ اور رسول کی خیانت کرنے والا، اور خوان اللہ کی امانتوں میں خیانت کرنے والا۔ تو مسجد حرام اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں خیانت کی کہ جو اس کے اہل تھے ان کو روک دیا، اللہ نے ان کو یہ نعمت دی تھی مگر اس کی ناشکری کی، اور وہاں اللہ کی بندگی کے بجائے بتوں کی عبادت و بندگی کی۔ ایسے خوان و کفور سے اللہ کی کوئی محبت نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ جو انہیں ڈھیل ملی ہوئی ہے، یہ امہال اور ڈھیل، یہ استدراج ہے، اور یہ اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہے۔